الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ کی آیت مبارکہ کی مختصر سی تشریح جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس میں سلطنتوں کا، بادشاہت کا ذکر ہے، اور یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سلطنتیں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ان کے قبضے سے سلطنتوں کو چھین لیتا ہے۔ عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ تو عزت و ذلت کا دار و مزار دولت پہ نہ رکھا جائے، ہمارے جس بھی ہم پارٹی سے وابستہ ہے اس پارٹی کے اوپر نہ رکھا جائے، دیگر چیزوں پہ نہ رکھا جائے، بلکہ عزت و ذلت صرف و صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے اللہ سرخرو کرنا چاہے، کامیاب کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں سے اٹھا کے کامیاب کر دیتا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، اس کو تخت و تاج سے نیچے گرا کر بھی اللہ ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بھی اللہ کے ہاتھ میں، بیدک الخیر، کیونکہ دونوں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس روئے زمین پر اور آسمانی دنیا میں جو اللہ کے قبضے قدرت سے باہر ہو، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی بات ارشاد فرما رہا ہے، اس کو غور سے سنیے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ جو آیت کا جو انداز ہے، اب اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ پھر اس کے بعد فرما رہا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ یہ آیت جس انداز میں نازل ہوئی ہے، پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے، سمجھنے میں بھی لطف آتا ہے۔ اگر اس آیت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھیں گے، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 ہے، یہ دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کا جو انداز ہے، اس انداز کو دیکھے بھی تو بڑا لطف آتا ہے، بات بڑی پیاری ہے، اور اللہ نے اپنے لطفانہ کرم سے جو آیت مبارکہ کو نازل فرمائی، اسے دیکھنے سے سمجھ میں بات آتی ہے، بات اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو بیان بھی کیا گیا تو بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا گیا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے۔ تو ادھر بات چلی، پھر ادھر آ گئے، پھر ادھر سے بات چلی، پھر ادھر چلے گئی۔ یہ انداز ہی بڑا پیارا ہے، پڑھو تو بھی لطف آتا ہے۔ پھر کیا فرماتا ہے دیکھیے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہی اللہ ہے جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے، بلا حساب و کتاب، بغیر حساب ہے، بغیر حساب اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو
تو یہ آیت کا پورا شان نزول میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ میں بیان کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ ہم سلطنت روم پہ قبضہ کریں گے، سلطنت یمن پہ قبضہ کریں گے، فارس کو جو ہے نا ہم جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ تو یہودی منافق کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں پر طعنہ کر رہے تھے، ان کا ٹھٹا مار رہے تھے، مذاق اڑاتے، کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا ان کو دیکھو خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کی بات یاد ہے آپ کو؟ گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا، یہ تو خندق کھود رہے ہیں جی، یہ کافر ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تو خندق کھود رہے ہیں۔ اور خواب کہاں کے دیکھ رہے ہیں؟ فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں، بحیرہ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں کفاروں کی سلطنتیں زیادہ تھی مسلمانوں کی، کیونکہ اسلام تو مکے سے پھیلا نا۔ دیکھیے اسلام مکے سے پھیلا، مدینے تک گیا، اس کے بعد چھوٹے موٹے قصبے جو نا اسلام کے اندر داخل، تو بڑی بڑی جو سلطنتیں تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بجائے ایمان لانے کے مصطفیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کفر کو اختیار کیا، ایک جملے کی بنیاد پر کہ حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ کہنے کے بجائے ابن اللہ کہا۔ کیا کہا بولیے؟ نبی اللہ کہنے کے بجائے ابن اللہ کا نعرہ لگایا، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، یہ نعرہ لگایا۔ کیونکہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ لم یلد ولم یولد کی جو ہے نا مخالفت ہے۔ یہ اللہ اسے مانتے ہیں دنیا جو نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ ہمارے ایک استاد ہے، وہ کہا کرتے تھے، لم یلد والی بات آئی تو کہا کرتے تھے، میاں جس کو اولاد نہ ہو، جس کی گود نہیں بھری جا رہی ہے، وہ اللہ سے یہ سورہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے کہے، مولا یہ تیری شان ہے کہ تو نہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے، لیکن میں تیرا بندہ ہوں، میں جنا بھی گیا ہوں، جننا بھی چاہتا ہوں، تو میرے مولا مجھ پہ کرم کر دے، میری گود بھر دے۔ اس طرح دعا کرنے سے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی گود بھر دی ہے، کئی لوگوں کو اولاد نصیب کی ہے۔ اس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ جننا جنانا، پیدا کرنا یا پیدا ہونا، مولا یہ تیری صفت نہیں ہے، یہ ہم بندوں کی صفت ہے جو تو ہم میں رکھا ہے۔ ہم پیدا بھی ہوئے ہیں، پیدا بھی کرنا چاہتے ہیں، تو میرے مولا مجھ پہ رحم فرما دے۔ خاص طور پہ یہ آیت پڑھ کے اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ بندے کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھ پر ایمان رکھ رہا ہے، مجھے پیدا بھی نہیں کیا گیا اور مجھ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ میری شان ہے۔ اور بندہ کیا چاہتا ہے؟ یہ خود بھی پیدا ہوا ہے اپنے ماں باپ سے، اور یہ بھی کسی کا ماں باپ بننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ اس کی گود کو بھر دیتا ہے۔ میری ماں بہنیں اگر میری بات سن رہی ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھ کر، خاص طور پہ لم یلد ولم یولد کو پڑھ کر تہجد کے وقت میں دعا کرے، اللہ آپ کی گودوں کو بھر دے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، مانتے مانتے بعد میں جو نا اچھے بھی تھے، خراب بھی ہو گئے۔ اور کئی لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد کہا کہ آپ سچے نبی ہے، برحق نبی ہے، واقع میں آپ کو ہم نے ویسے ہی پایا جیسا کہ ہم نے انجیل میں آپ کے تعلق سے پڑھا تھا، اور ہمارے نبی نے جس طرح آپ کی علامتیں بتائی تھی، آپ کا نام بھی بتا دیا تھا، آپ کا کام بھی بتا دیا تھا، تو کچھ لوگ ایمان لائے جن کے دل صاف تھے، جن کے دلوں کے اندر پاکیزگی نہیں تھی، وہ لوگ کافر کہے اور جو ہے نا کافر بنے اور ابن اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ تو ہوا کیا؟ ابن اللہ کا نعرہ لگاتے لگاتے وہ نعرہ پورا پھیل گیا پوری دنیا میں، ہر جگہ عیسائیت بھر گئی تھی۔ سلطنت روم اس دور کی بڑی سلطنت تھی، بڑی گورنمنٹ تھی، پورا ان کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ یمن پہ وہ لوگوں کا قبضہ تھا، فارس پہ وہ لوگوں کا قبضہ تھا۔ اور اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ مکے سے شروع ہوا۔ پھر وہاں سے حضور اکرم ٹرانسفر ہو کے کہاں تشریف لائے؟ بولیے بھائی، مدینہ تشریف لائے۔ پھر مسلمانوں کی میجورٹی کتنی تھی؟ گنے چنے، اور ساتھ میں جو نا لوگوں کے جو نا یہ جو دشمنان اسلام ہے یہ کتنے تھے؟ کئی بڑے بڑے ملکوں پہ ان کی سلطنت تھی۔ آپ تھوڑا اسکرین کے سامنے غور کر کے جو نا ذرا سمجھیے میری بات کو، میں کیا بول رہا ہوں۔ مکے میں، مدینے میں مٹھی بھر مسلمان، ادھر یہودی ہے، ادھر کافر ہے، ادھر عیسائی ہے، تینوں کس کے دشمن ہیں؟ بولو بھائی۔ اور پوری دنیا میں کس کی سلطنتیں ہیں؟ سب سے زیادہ عیسائیوں کی، پھر یہودیوں کی، پھر کافروں کی۔
اور مسلمان ہیں گنے چنے مسلمان. میدان بدر میں تو جتنے مسلمان چلے گئے تھے جنگ لڑنے کے لیے, تب تو میرے حضور نے کیا کہا تھا, میرے مولا میری زندگی کی کمائی یہ 313 ہے, اگر یہ آج شہید ہو گئے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, تو ان کی حفاظت فرما. اور انہوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر تیری راہ میں قربان ہونے آ رہے ہیں, ان کی شہادت کو قبول فرما, ان کی جانوں کی حفاظت فرما. جو شہید ہو گئے ہو جائیں گے ان کی شہادت کو قبول فرما, میرے مولا ان کو بچا لے. دعا کرنے لگے تو اللہ نے مصطفیٰ کی دعا پر 3000 فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارا. فرشتے جنگ لڑنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, میری بات ذہن میں رکھیے, فرشتے ذکر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. کس لیے پیدا کیے گئے؟ ذکر کرنے کے لیے. ان کو تلوار لے کے میدان میں اتارنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا. لیکن جب مصطفیٰ نے دعا فرمائی تو اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کہا میں نے تو تمہیں پیدا کیا تھا میرے ذکر کرنے کے لیے, لیکن سنو آج میرے محبوب نے دعا کی ہے لہذا تلوار پکڑو میدان میں اتر جاؤ, تلوار پکڑ لو اور میدان میں اتر جاؤ. تو 3000 فرشتوں کا لشکر زمین پر آیا تھا. یہ تاریخ انسانیت کا پہلا واقعہ ہے, تاریخ فرشتوں کا پہلا واقعہ ہے جو انسانوں کے بیچ میں آگے جنگ لڑ کے گئے. ورنہ ان کو تو جنگ لڑنا جو ہے نا ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کا کام تو ہے سبحان اللہ کہنا, ماشاء اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اللہ کہنا. تو جو بندہ اللہ اللہ کہتا ہے وہ فرشتوں کی صفت والا ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی سلطنتیں اور مسلمان چھوٹے بس ریاست میں ہیں, مدینے میں ہیں, مکے میں ہیں. تو یہ مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا, میرے محبوب جواب تو وہ لوگوں کو دینا ہے اور اعلان ادھر بھی کرنا ہے, جواب ان کو بھی دینا ہے. آپ سب کے سامنے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمائیے کہ یہ گھمنڈ نہ کرو ساری دنیا میں تمہاری حکومت ہے, یہ فخر نہ کرو تم بڑے ہیں, تم امیر زادے ہیں, اور مجھے چاہنے والے مجھے ماننے والے یہ تعداد میں کم ہے, میجورٹی میں کم ہے. تم زیادہ ہے یہ کم ہے. تمہارے پاس دولت ہے ان کے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس محلات ہے یہ قبیلوں میں خیموں میں رہتے ہیں. کپڑے سیتے تھے اس زمانے میں, خیمے ہوتے تھے, خیموں میں زندگی گزارتے. عیسائیوں کے پاس بڑے بڑے حویلیاں ہوتے تھے, محلات ہوتے تھے, اور ہر بندے کے ہر سپاہی کے پاس گھوڑا ہوتا تھا, ہر سپاہی کے پاس جو بھی آلات جنگ ہے وہ ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کے پاس کہاں تھا, نہ آلات جنگ تھے نہ گھوڑے تھے, بس محدود تعداد میں تھے. بس وہ ایک مکے کی سیٹ, سعودی عرب پورا ملا کے وہ اب بنا جی. پہلے یہ جدہ عدہ پورا الگ تھا, مکہ الگ سٹی تھی, جدہ الگ تھا, مدینہ الگ سٹی تھی. یہ بعد میں پورا یہ لوگ آل سعود آ کے پوری کنٹری کو ایک بنا دیے, اس کو سعودی عربیہ بول کے اپنے باپ کے نام پہ لگا لیے لوگ, ورنہ اہل حجاز بولتے تھے. اور یہ جو جدہ ہے نا, جدہ کا پورا نام نجد تھا, نجد پرانا نام, وہ نجد نام نکال کے اس کا نام جو ہے نا ریاض رکھے, جدہ نے سوری ریاض رکھے. یہ ریاض کا پورا نام نجد تھا پرانا نام, اس کا نیا نام جو ہے نا ریاض رکھے. یہ ریاض کیپٹل آف سعودی ہے, یہ وہی ہے نا سعودی عرب کا کیپٹل ہے یہ. اس کا پرانا نام کیا تھا؟ نجد تھا. اور نجد کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی کہ نجد کے تعلق سے پیشن گوئی کی تھی کہ نجد میں شیطان کی سنگیں پیدا ہوں گی جو میری اور میری اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کریں گی. اور وہیں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا جس نے جو نا اس ایک جماعت کو گروپ کو جو نا تشکیل دیا. وہیں سے جو نا یہ نجدی لوگ شروع ہو گئے. چونکہ نام کی بدنامگی ہو رہی اس لیے اس کا نام بدل کے جو نا ریاض بول کے نام چینج کر دیا اس کا. تو بس چھوٹا تھا, مکہ مدینہ چھوٹا تھا, تو وہ کافر تو زیادہ تھے, یہودی بھی زیادہ تھے, عیسائی بھی زیادہ تھے, سب کو فخر تھا. اور سب اپنے آپ میں مجلسوں میں کیا کہتے تھے, بھائی مکہ ایک چھوٹی سٹی ہے, مدینہ ایک چھوٹی سٹی ہے, وہاں اگر کوئی نکل کے اپنے نبوت کے دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کو جو نا کلمہ پڑھا تو پڑھانے دو. کہاں سلطنت روم, کہاں یہ لوگ چھوٹے سے مسلمان, نہ کھانے کو کھانا ہے نہ لڑنے کو طاقت ہے, یہ کہاں لڑیں گے. اس طرح سے فخریہ انداز کہتے تھے, فخریہ جملے وہ بھی کہتے تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے صحابہ کے ساتھ, کافر عیسائی یہودی. جب حضور اعلان کر رہے تھے, بتا رہے تھے خندق کے موقع پر, جنگ خندق کے موقع پر, ہنسی مذاق اڑانے لگے کہ محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو کیسی جھوٹی معاذ اللہ تسلیاں دے رہے ہیں. سلطنت روم سے جا کے مقابلہ کریں گے, سلطنت بحیرہ سے جو نا جا کے, سلطنت یمن سے جا کے مقابلہ کریں گے. ان کی حالت تو دیکھو,
تو اللہ تعالیٰ جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا، محبوب ان کے سامنے تلاوت کریے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، محبوب اعلان کیجئے ان لوگوں کے سامنے، جواب وہ لوگوں کو ہو، ہمت افزائی آپ کے غلاموں کو ہو، آپ اعلان کر کے کہے مولا سارے ملکوں کا مالک تو ہے، ساری دنیا کا بادشاہ تو ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پروردگار عالم بندہ روازہ تو جسے چاہتا ہے تخت و تاج دے کر عزت عطا کرتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ لوگ اپنی حویلیوں پہ فخر کر رہے ہیں، اپنی عزتوں پہ فخر کر رہے ہیں، لیکن عزتوں کے مالک یہ نہیں ہے، عزتوں کا مالک تو ہے، ذلتوں کا مالک تو ہے، تو جسے چاہتا ہے سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اس دوسری آیت میں اللہ فرما رہا بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قبضہ قدرت تیرا ہے اے پروردگار عالم۔ تو حضور جس طرح یہ آیت پڑھ رہے تھے کافروں کے دلوں میں روب دبدبا ہو رہا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں جولانی پیدا ہو رہی تھی، خوشی پیدا ہو رہی تھی، ہم کو ان کی دھمکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مزید ایمان کی تقویت کے لیے پھر ارشاد فرماتا ہے وہی اللہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ بات چل رہی تھی سلطنت کی، دن و رات کی بات کہاں سے آ گئی؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے۔ بات چل رہی تھی سلطنتوں کی، بات چل رہی تھی بادشاہت کی، پھر یہ زندے مردے کہاں سے آ گئے؟ اس آیت کے ساتھ اس آیت کو اللہ اس لیے نازل فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے کہیے جو خدا دن کو رات میں تبدیل کر سکتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، کیا ان کی سلطنتوں کو اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتا؟ محبوب اپنے غلاموں کو بتائیے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، ارے جو خدا انڈے سے مرغی کے بچے کو پیدا کر سکتا ہے، پانی کے قطروں سے 6 فٹ کے زندہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ یہ سلطنتوں کو تباہ نہیں کر سکتا، ان کی حکمرانیوں کو برباد نہیں کر سکتا؟ جو پانی کے بوندوں سے انسان کو پیدا کر سکے وہی خدا ان کو نیست و نابود کر کے آج جو آپ کے مٹھی پر مسلمان ہیں اللہ ان کو ضرور حکمراں بنائے گا، تخت و تاج ان کے حوالے کرے گا۔ پھر عمر بن خطاب کو اللہ نے پیدا کیا، ایسا مرد مجاہد، میرے آقا کے خلیفہ پیدا ہوئے جنہوں نے ملک یمن کو، ملک جو ہے نا فارس کو، ساری سلطنتوں کو تباہ و تاراج کر کے اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑا، وہ دن بھی مسلمان دیکھے۔ پھر بعد میں ارطغرل غازی کا زمانہ آیا، منگولوں سے انہوں نے لڑا، بازنطینیوں سے انہوں نے لڑا، ایسے مرد مجاہد کو پیدا کرا ارطغرل غازی۔ پھر ان کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کو قائم کرا، تیسرا جو بیٹا تھا عثمان جن کا نام تھا، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا، بڑے بڑے قلعوں کو بازنطینیوں کے، عیسانیوں کے تہس نہس کر دیا اور اپنی حکومت کو قائم کیا۔ قریب 650 750 سال تک سلطنتی عثمانیہ کا جو نا دور دورہ رہا اور کئی ملکوں کو فتح کر لیا، کئی ملکوں کو فتح کرا۔ آج بھی جتنا گرین کلر آپ کو مدینے میں مکے میں نظر آتا ہے نا، وہ گرین کلر یہ لوگوں نے کیا تھا، سلطنت عثمانیہ والوں نے ہی کیا تھا، کیونکہ وہ پیور سنی تھے، اس لیے آپ کو یہاں کے غیر مسلمان ترکولو بولتے، ترک والے حکومت کرے تھے، ترک والے پوری دنیا پہ حکومت کرے تھے، اس لیے آپ کو ترکولو کہا جاتا ہے۔ بعد میں کوئی اور جو ہے نا جماعتیں نکلنے لگی تو گرین کلر کو نکال کر گولڈن کلر کو ڈالیا۔ بات سنیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، سردیوں میں دیکھیے آپ رات لمبی ہوتی ہے، دن کم ہو جاتا ہے، دن کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ رات میں ڈال دیتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا دیکھیے آپ گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، رات کو سمیٹ کے دن میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حکومت سے اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وقت تو وقت ہے، کبھی وقت پہ دن کی حکومت ہوتی ہے، کبھی رات کی حکومت ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کبھی کافروں کی حکومت تھی
تو کبھی مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی. پورے وقت پہ جو زیادہ ہوتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے نا. اب سردیوں کے دن چل رہے, رات لمبی ہوتی ہے, تو حکومت کس کی ہے؟ رات کی ہے. چند دن آئیں گے دبکالا ہوگا, دن لمبا ہو جائے گا, حکومت کس کی ہوگی؟ دن کی ہوگی. تو دن کو رات میں تبدیل کرنا, اندھیرے کو اجالے میں, اجالے کو رات میں, یہ جب اللہ کر سکتا ہے تو یہ سلطنتوں اکھاڑ کیوں نہیں سکتا؟ یہ صحابہ کو بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے امپورٹنٹ بات دیکھیے, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. وہی اللہ ہے جو مردوں کو زندوں سے نکالتا. ہم انسان ہیں, ہمارے سے ایک مردہ چیز نکلتی ہے جس کو پانی کہتے ہیں, اس پانی سے کسی زندے کو پیدا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انسان سے ایک بے جان چیز نکلتی ہے, پھر اس بے جان چیز سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو نا, ایک جاندار چیز پیدا ہوتی ہے. ہم انسان ہیں نا بھائی, ہم جاندار ہیں. ہم سے ایک بے جان چیز کیا نکلتی؟ ایک لکوڈ نکلتا ہے. وہ لکوڈ بے جان ہے نا, اس لکوڈ سے پھر کون پیدا ہوتا ہے؟ بولو نا, ایک جاندار پیدا ہوتا ہے. انڈے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انڈا مردہ ہے. انڈے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ زندہ مرغی پیدا ہوتی ہے. پھر زندہ مرغی کے پیٹ میں سے کیا نکلتا ہے؟ ارے بولو بھائی, انڈا نکلتا. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. ارے ہم ہی ہیں جو زندوں کو مردوں سے نکالتے ہیں, مردوں کو زندوں سے نکالتے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. وہی اللہ ہے جو بلا حساب و کتاب جھولیاں بھر دیتا ہے, بلا حساب و کتاب رزق عطا کرتا ہے. وہی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, ہم جب دینے پہ آتے ہیں تو بلا حساب و کتاب ہوتے ہیں. یہی ہمارے بندوں کا کام ہے, تسبیح کے دانوں پہ گن گن کے یاد کرتا ہے, لیکن وہ اللہ ہے بلا حساب و کتاب دیتا ہے. جتنا مانگے اس سے بڑھ کے دیتا ہے. قطرہ مانگو تو دریا بہا دیتا. اس رزق کے تعلق سے, ترزقو کے تعلق سے مفسرین نے تفسیر کرتے کرتے کہا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ہر معاملے میں جو بندہ آگے ہے اس کو وہ معاملے میں اللہ رزق عطا کرتا ہے. یعنی کوئی عاشق ہے اس کے عشق میں اضافہ کرتا ہے, کوئی عابد ہے اس کے عبادت میں اضافہ کرتا ہے, کوئی تاجر ہے اس کی تجارت میں اضافہ کرتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے پڑھنا چاہتا ہے اس کی ذہانت میں اللہ اضافہ کرتا ہے, کوئی نوکری کرتا ہے اس کے پروموشن میں اللہ اضافہ کرتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ. ارے وہ جسے چاہے جھولیاں بڑھتے جائے, وہ جسے چاہے نوازتے جائے, دیتے جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بلا حساب و کتاب ہم کو عطا فرماتا ہے. تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ سلطنتوں کو پلٹنے کے لیے, حکومتوں کا تخت و تاج اٹھانے کے لیے اللہ کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دیر نہیں لگتی. اللہ جسے چاہے حکومتیں دے, جسے چاہے حکومتیں ختم کر دے. اللہ چاہے دن کو رات بنائے, اللہ چاہے تو رات کو دن بنائے. اللہ چاہے مردے کو زندے سے پیدا کرے, اللہ چاہے زندے کو مردے سے پیدا کرے. یہ سب اسی کے قبضے قدرت میں جان ہے. آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت قرضہ تھا, فائنینشیل ڈپریشن میں آ گئے تھے, قرضہ بڑا تھا. تو یہ آیت ہے, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. قُلِ اللَّهُمَّ سے لے کے بغیر حساب, یہاں اتنا ٹکڑا. عشاء کی نماز پڑھ کے, وتر 3 رکعت پڑھ کے, 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. اس نفل نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے 5 مرتبہ یہ آیتیں پڑھنا. ابھی جو میں آیت تلاوت کر, قُلِ اللَّهُمَّ سے لے کر بغیر حساب تک یہ آیتیں پوری 5 مرتبہ پڑھنا. پھر دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھنا, پھر 5 مرتبہ پڑھنا. پہاڑوں کے برابر بھی اگر قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیتا ہے. بعد نماز عشاء یہ عمل کرنا ہے, مجرب عمل ہے, طے شدہ عمل ہے, گارنٹی کے ساتھ ہے. باضابطہ لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا اور اپنا قرض کا جو ہے نا بوجھ بھی کم ہوا. بہت لوگوں کو ہو سکتا ہے قرض وغیرہ ہو, تو میں آیت کی تفسیر بھی بتا دیا, تشریح بھی بتا دیا, ایک عمل بھی بتا دے رہا ہوں, اس کو سیو کریے ذہنوں میں. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, ماں بہنوں کو بولیے کہ گھر میں خواتین اسلام کو بولیے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بعد نماز عشاء وتر پڑھنا, عشاء پڑھنا, وتر پڑھنا, وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز. نیت یہ کرنا کہ میرے مولا نماز تیرے لیے ادا کر رہا ہوں, میرے پر قرض بہت ہو گیا میرے سر پہ, اس کی ادائیگی کے لیے میری نیت یہ ہے 2 رکعت پڑھ کے 5 مرتبہ پڑھنا یہ آیت, یہ پوری آیت.
پھر 2 رکعت میں 5 مرتبہ، پہلی بار 5، سیکنڈ بار 5، 10 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام کرتا. آپ سوچتے بھی نہیں پیسے کدھر کدھر سے آتے، انتظام ہو جاتا. یہ عمل کریے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے سروں پر قرض ہے اس آیت کے صدقے میں ساروں کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. اور جن جن لوگوں پہ کورٹ کچہری کے بیجا کیسز چل رہے ہیں یا جیلوں میں بیٹھے ہوئے میرے مولا میرے مسلمان بھائی، کئی بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان کی رہائی کا انتظام فرما دے. اور ظالموں کے ظلم سے، شیطانوں کی شرارت سے، عدووں کی عداوت سے، زمین کے فتنوں سے، آسمان کی بلیات سے ان کی حفاظت فرما دے. وما علینا الا البلاغ.